الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متاع دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے، ملا جو دہر کو صفا کی نورانی فضاؤں سے، ملا جو دہر کو صفا کی نورانی فضاؤں سے، وہ در سے عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے، وہ در سے عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے، لگایا جب نقب ایمان پہ ملت فروشوں نے، لگایا جب نقب ایمان پہ ملت فروشوں نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے، پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے۔ دوستان محترم، امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کو علم و فن کا بھی امام تسلیم کیا گیا اور عشق و ادب کا بھی امام مانا گیا۔ دوستان محترم، عشق و ادب کے حوالے سے میں امام اہل سنت کی بارگاہ سے صرف ایک جہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی مفہوم کی ادائیگی کے لیے، یعنی دل میں جو بات ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے جو الفاظ چنے جاتے ہیں، ان الفاظ کے چناؤ کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ صحیح مفہوم اگر غلط الفاظ میں ادا کر دیا جائے تو وہ جرم اور سزا بن جاتے ہیں، اور صحیح مفہوم صحیح الفاظ میں ادا کیے جائیں تو وہ بندہ انعام و اکرام اور تعظیم و توقیر کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ ایک مثال کے ذریعہ بات کو سمجھتے چلیں کہ ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر پڑے ہیں، تو اس نے ایک نجومی سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے رات خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر چکے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہیں؟
اس نجومی نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی جملہ اولاد و اقارب بادشاہ کے سامنے ہی مر جائیں گے، یہ اس کی تعبیر ہیں۔ تو بادشاہ اس نجومی پر برہم ہو گیا، غصہ ہوا اور اسے جیل میں ڈال دیا۔ پھر بادشاہ نے یہی خواب ایک دوسرے نجومی سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر پڑے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہیں؟ تو دوسرے نجومی نے بادشاہ کو تعبیر بتاتے ہوئے جواب دیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ اپنی اولاد و اقارب سب سے زیادہ جئیں گے، بادشاہ کی عمر اپنی اولاد و اقارب میں سب سے زیادہ ہوں گی، ان سے سب سے زیادہ جئیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو انعام و اکرام دیا جائے۔ خواب ایک ہی تھا، تعبیر بیان کرنے والے دو، اور دونوں تعبیر بیان کرنے والوں کا مقصد اور ماحصل ایک ہی تھا، لیکن پہلے والے نے بادشاہ کی اولاد کے مر جانے سے تعبیر کیا اسے کہ تیری اولاد مر جائے گی تیرے سامنے، اور دوسرے نے کہا بادشاہ سلامت آپ زیادہ جئیں گے اپنی اولاد سے، اپنے اقارب اور رشتہ دار سے۔ تو یہ دوسرا معبر اور تعبیر بیان کرنے والا انعام و اکرام کا مستحق ہوا اور بادشاہ اس سے خوش ہو گیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ مفہوم ایک ہی ہیں، مگر اس کی ادائیگی کے لیے الفاظ کا چناؤ دیکھا جاتا ہے کہ کس مفہوم کی ادائیگی کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کو اللہ جل مجدہ الکریم نے ادب الفاظ کا علم علی وجہ الکمال عطا فرمایا تھا کہ آپ جب بات کرتے اللہ کی الوہیت کی ہو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت مطلقہ، آپ کی رسالت اور آپ کی عظمت و شان کی بات ہو، تمام انبیاء کرام رسولان عظام کی بات ہو، ملائکہ اور فرشتوں کی بات ہو، صحابہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی بات ہو، اولیاء صوفیاء صالحین حتیٰ کہ علماء اور سادات کی بات ہو، امام احمد رضا کے قلم سے جب بھی لفظ نکلا تو ادب والا ہی لفظ نکلا۔ ہر ایک کے بارے میں امام احمد رضا کی زبان اور قلم سے جو لفظ نکلا، ہر ایک کی شان ادب کا لحاظ رکھا ہوا اس میں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں فرمایا، دیکھیے لفظ دیکھیے، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں ادب الفاظ بھی ایک بہت بڑا علم ہے۔ ادب الفاظ یعنی الفاظ ادب والے، ادب الفاظ بھی ایک بہت بڑا علم ہے جسے اللہ عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں آج کل بہت لوگ اس سے معرّا ہیں۔ معرّا کا مطلب خالی ہے کہ ان کے پاس ادب الفاظ والا علم نہیں ہے، الفاظ ادب والے استعمال کریں یہ علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے بہت لوگ اس سے معرّا ہیں یا پرواہ نہیں کرتے، یعنی یا ایک بات تو یہ ہے کہ ادب الفاظ والا بہتوں کے پاس علم ہی نہیں ہے، یا فرماتے یا پرواہ نہیں کرتے، علم ہے مگر اس کا لحاظ نہیں برتتے، پرواہ نہیں کرتے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے یہ اول سے سخت تر ہے، یعنی جس کے پاس ادب الفاظ کا علم ہی نہیں وہ بھی برا ہے، لیکن فرماتے جس کے پاس ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا، اس کا لحاظ نہیں رکھتا، فرماتے یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ادب الفاظ بھی ایک بہت بڑا علم ہے، اور اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو الفاظ کا چناؤ ادب کے لہجے میں شان عظمت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کرنا۔ آپ نے دیکھا بادشاہ کی تعبیر دو لوگوں نے بیان کی خواب کی، مگر ایک سزا کا سزاوار ہوا اور دوسرا انعام کا مستحق اور حقدار ہوا۔ دونوں تعبیر ایک ہی بیان کی مگر الفاظ کا چناؤ بدل گیا۔ ایک جگہ اولاد کے مر جانے سے تعبیر بیان کی اور دوسری جگہ بادشاہ کے زیادہ جینے سے تعبیر کی۔ اب دیکھو یہی لحاظ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں ہر پل رکھا کرتے تھے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے ہیں یا آپ؟ تو یہ سوال عمر کے لحاظ سے ہی ہو رہا تھا کہ عمر کس کی زیادہ ہے، لیکن حضرت عباس نے عمر کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خود کو بڑا کہنا خلاف ادب جانا، اور آپ نے کہا میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں، بڑے تو میرے حضور ہی ہیں۔ یہ ادب کا انداز، بات عمر ہی کی پوچھی جا رہی تھی مگر اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضور سے بڑا کہنا انہیں خلاف ادب محسوس ہوا، تو بڑے ہونے کی نسبت حضور علیہ السلام ہی کی طرف کی۔ خدا کی قسم قرآن کی آیتیں پڑھو، رب کہیں رائے نہ کہنے سے روکتا ہے، کہیں اونچی آواز کرنے سے روکتا ہے، کہیں آواز پست کرنے والوں کو بشارتیں دیتا ہے، کہیں محبوب کے سامنے آواز اونچی کرنے پر سزا سناتا ہے۔ خدا کی قسم یہ ادب کا جو زاویہ قرآن اور سنت نے دیا، احمد رضا کے لفظ لفظ سے وہی ادب ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو اللہ کا ادب چاہتا ہے وہ بھی در امام احمد رضا سے وابستہ رہے، جو انبیاء کا ادب چاہتا ہے وہ بھی در امام احمد رضا سے وابستہ رہے، جو امام الانبیاء کا ادب پسند کرتا ہے وہ بھی در امام احمد رضا سے وابستہ رہے، جو ملائکہ فرشتے مقربین کا ادب چاہتا ہے وہ بھی در امام احمد رضا سے وابستہ رہے، جو صحابہ اہل بیت صوفیاء صالحین علماء سادات جس کا ادب پسند کرتا ہے اس کا ادب امام احمد رضا نے بتایا ہے اور علی وجہ الکمال بتایا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر میں صرف اس حوالے سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو غور سے سنیے گا کہ امام احمد رضا کی فکری بصیرت اور آپ کا ایمان کس انداز والے الفاظ ادب کو چن کر لاتا ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے غلام، ہماری اردو زبان میں غلام یہ عربی زبان کے عبد کے مترادف ہے، یعنی عربی زبان میں عبد بولا جاتا ہے تو غلام نوکر خادم مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری اردو زبان میں غلام بولا جاتا ہے تو یہ میرا غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے۔ تو یہ اردو والا غلام عربی والے عبد کے مترادف ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے غلام کے لفظ کا معنی ہے لڑکا۔ عربی زبان میں غلام کا معنی لڑکا ہے۔ تو اب امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ کوئی غلام رسول ہیں، کوئی غلام مصطفیٰ ہے، کوئی غلام مرتضیٰ ہے، تو کیا کسی کو اللہ کا غلام رحمان کا غلام کہا جا سکتا ہے یا کہنا چاہیے؟ تو چونکہ غلام کا حقیقی معنی ہے لڑکا، بیٹا، امام اہل سنت فرماتے لفظ غلام کی اسماء الہیہ جل وعلا کی طرف نسبت خود ممنوع ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے نام کی طرف غلام کی نسبت کی جائے۔ اللہ کا غلام نہ کہا جائے گا کیونکہ غلام کے حقیقی معنی پسر ہیں، یعنی لڑکا اور بیٹا ہونے کی۔ تو غلام اللہ کا معنی ہوگا اللہ کا بیٹا،
اور وہ تو لم یلد ولم یولد کی شان کا مالک ہے۔ غلام رحمان کا معنی ہوگا تو ایک ایسا کہ جس کے اندر حقیقی معنی کا لحاظ رکھا جائے تو غلام کا معنی ہوتا ہے لڑکا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اللہ کی بارگاہ کا تقدس، اللہ کی شان الوہیت، اس کے ایک یکتا اور بے مثال ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے لفظ غلام کو اللہ اور اللہ کی کسی صفت کی طرف منسوب کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ ہے شان الوہیت کا ادب۔ اسی طریقے سے یہ بھی دیکھیے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ غضب کی بجائے لفظ غصہ کا استعمال کرتے، تو یہاں تک کہ کئی اردو ترجمہ کرنے والوں نے بھی غیر المغضوب علیہم کے ترجمے میں غضب کی جگہ لفظ غصہ ذکر فرمایا، یعنی غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہیں جن پر اللہ نے غصہ کیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس غصہ والے لفظ کے حوالے سے کہ غصے کا لفظ اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس حوالے سے امام اہل سنت فرماتے ہیں اصل معنی لفظ اور محاورات عرفیہ دونوں کے لحاظ سے ہر مقام پر اس کا کمال پاس رہے، یعنی محاورہ کسی زبان کا ہو تو محاورے میں بھی اللہ کی شان کا لحاظ رکھا جائے، اور اصل لفظ کا جو معنی ہے اصل اس کے لحاظ سے بھی اللہ کی شان الوہیت کا لحاظ رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مثلا غیر المغضوب علیہم کا ترجمہ کیا ترجمہ کہ جن پر غصہ ہوا یا تو نے غصہ کیا فقیر کو سخت ناگوار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کے بارے میں یہ لفظ ذکر کیا جائے، یہ میں وقت ہو نہ تو آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وہابی دیوبندی لوگ جو کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، یہ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید والے اللہ والے ہیں، میں ابھی بتاؤں گا کہ انہوں نے اللہ کی شان میں ترجمے قرآن میں کتنی غلطیاں کی اور کیسے کیسے لفظ ذکر کیے اللہ رب العزت کی شان کے حوالے سے۔ یہ امام احمد رضا ہیں جن کی بارگاہ میں شان رسالت کا بھی تقدس نظر آتا ہے، شان الوہیت کا بھی تقدس نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ نے فرمایا اللہ کے لیے غصہ ہوا یا تو نے غصہ کیا، یہ لفظ استعمال کرنا غیر المغضوب علیہم کے ترجمے میں فقیر کو سخت ناگوار ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے غصہ کے اصل معنی اچھو کے ہیں۔ غصہ کا اصل معنی جس طرح سے ادھر غلام کا اصل معنی بیٹا تھا، فرماتے غصہ کا اصل معنی اچھو کے ہیں، یعنی اچھو کا کیا مطلب؟ فرماتے کھانے کا گلے میں پھنس جانا، اس کو اچھو کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے طعامن ذا غصۃ، تو وہ کھانا جو گلے میں اٹک جائے اور پھنس جائے اس کو اصل میں غصہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چونکہ اس غصے کا اصل معنی یہ ہے اس لیے اللہ کی شان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے امام احمد رضا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء سے مخاطب ہو کر، یہ ہے امام احمد رضا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ دیکھو ادب کا چناؤ، ادب والے الفاظ کا چناؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عوام کے دقائق کے کلام سے آگاہ نہیں، فرق نہ کریں۔ عوام جو کلام کی دقیق اور باریک باتیں ہیں وہ تو فرق نہیں کریں گے، مگر اصل حقیقت یہی ہے کہ علماء پر اس کا لحاظ لازم ہے۔ ترجمہ یوں ہوا، اب ترجمہ کیا کرنا ہے؟ غصہ ہوا والا تو کرنا نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ترجمہ یوں ہوا نہ ان کی جن پر تو نے غضب فرمایا یا جن پر تیرا غضب ہے یا جن پر غضب ہوا یا جو غضب میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان چاروں میں سے کوئی بھی ترجمہ کر لیں مگر غصہ کا لفظ اللہ کی شان الوہیت کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔
یہ ہے بارگاہ الہی کا تقدس اور اس کا پاس و لحاظ الفاظ کو ذکر کرنے کے اعتبار سے۔ اور یہاں میں اس چیز کو بھی ذکر کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا، غور کیجئے گا، جب اس کو میں پڑھ رہا تھا تو واقعی میں کہ بھائی علماء کو بھی امام احمد رضا کو پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنے غضب سے بچائے، اس کے غضب کو غصہ سے ترجمہ کرنا بھاری غلطی ہے۔ اس کے غضب کو غصہ سے ترجمہ کرنا، یعنی جہاں اللہ کے لیے غضب کا لفظ آیا ہو قرآن اور حدیث میں اور اس کا ترجمہ غصہ کرنا، یہ بھاری غلطی ہے۔ فرماتے غصہ اصل میں گلے کے اچھو کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس کی تفصیل کی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے نادان لوگ اللہ کی رضا کو رضامندی بولتے ہیں۔ ہے توجہ آپ لوگوں کی، علماء بھی جو موجود ہیں وہ بھی اس پر غور کریں۔ فرماتے ہیں جیسے ناواقف لوگ اللہ کی رضا کو رضامندی بولتے ہیں، یہ بھی نادانی اور جہالت ہے۔ فارسی میں مند کا کلمہ ظرفیت کے لیے ہے، رضا مند یعنی رضا سے بھرا ہوا، اور اللہ تعالیٰ ظرفیت سے پاک ہے، لہذا اللہ کی رضا کو رضا مندی نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیے یعنی رضا مندی کا مطلب یہ نکلے گا کہ جس جگہ میں رضا بھری ہوئی ہے، اور اللہ تو جگہ سے پاک ہے، تو اللہ کی رضا کو جگہ میں قید کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے جب لفظ بولا جائے تو اللہ کی رضا مندی نہ بولا جائے، صرف اللہ کی رضا بولا جائے۔ یہ ہے بارگاہ الوہیت کا تقدس اور اس کا پاس و لحاظ۔ اس سلسلے میں کافی تفصیل ہے میرے سامنے، لیکن اب دیکھیے یہاں پر آپ لوگوں نے بارہ سنا ہوگا کہ اہل سنت و جماعت کے مقابل جتنے بھی فرقے ہیں، بالخصوص دیوبندی ہو، وہابی ہوں، یا یہ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے آپ کو توحید کا بڑا چیمپئن مانتے ہیں کہ ہم تو بس اللہ کو ایک ماننے والے، جو کام ہو وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ سے مانگو ڈائریکٹ، اللہ ہی علم غیب رکھتا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں۔ یوں اللہ کی شان کی بڑائیوں میں وہ پر تولتے رہتے ہیں۔ لیکن میں یہاں بتاؤں آپ کو، یہ حضور شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے، امام احمد رضا اور اردو تراجم قرآن کا تقابلی مطالعہ۔ اس میں حضور شیخ الاسلام نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو اور باقی سارے گمراہ بددینوں کے ترجموں کا مقابلہ کیا ہے، اور پھر بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ کا ادب، نبی کی بارگاہ کا ادب اور صالحین کی بارگاہ کا ادب تمہیں ملے گا تو ترجمہ کنز الایمان میں ملے گا۔ یہ دیکھیے قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم۔ اس کا ترجمہ سر سید نے کیا کیا؟ سر سید نے اس کا ترجمہ کیا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ دیکھیے لفظ اعلیٰ حضرت نے جو لفظوں کا چناؤ کیا اس کو نظر میں رکھیے، اور ان کا انداز دیکھیے اللہ کے لیے کہ اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد اس نے لکھا کہ اللہ ان کو بناتا ہے، کہتے ہیں بیوقوف بنایا، اللہ ان کو بناتا ہے۔ فتح محمد جالندری نے اس کا ترجمہ کیا ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے، اور محمود الحسن دیوبندی نے کیا اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے، اور نواب وحید الزما غیر مقلد لکھتا ہے کہ اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ ترجمے دیکھیے ان کی۔ کیا ضرورت نہیں ہے ایسے موقع پر کہ ایک ادب والا ترجمہ بھی قوم کے سامنے ہو، جو پوری 1400 سالہ تاریخ کی وراثت ہو، علوم تفسیر کا مجموعہ ہو، جس کی ایک ایک آیت کے ترجمے کے اندر 50 تفسیروں کے حوالے جمع ہو چکے ہو، اور وہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ دوسری آیت وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ اس کا ترجمہ اشرف علی تھانوی نے کیا کیا؟ جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو یعنی اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہو جائے، یہ لفظ خاص ہے۔ ہم نے کہ بیت المقدس سے محبوب آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرایا، تو کیوں ایسا کرایا؟ تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے۔ یہ تو سمجھ میں آپ کی بھی آ گیا ہوگا کہ اس میں کیا خرابی بیان ہو رہی ہے۔ سر سید احمد نے کہا ہم جان لیں، اخلاق حسین قاسمی ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں لکھا کہ ہم جان لیں، ڈپٹی نذیر احمد نے کہا ہم معلوم کر لیں، اور مرزا حیرت نے لکھا ہمیں معلوم ہو جائے۔ ان ساروں کے ترجمے دیکھو، یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب قبلہ جو بیت المقدس کی طرف آپ نے رک کر کے نماز پڑھی، ہم نے خانہ کعبہ کی طرف اس لیے آپ کو پھیرا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائیں، ہم جان لیں، ہم جان لیں، ہم معلوم کر لیں، ہمیں معلوم ہو جائیں۔ کیا ان ترجمے سے یہ نہیں لگتا کہ معاذ اللہ اللہ کو پہلے سے علم نہیں تھا؟ تو اب وہ ادب والا ترجمہ امام احمد رضا کا ہے جہاں اللہ کی شان الوہیت پر مکمل ادب والے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اور یہی سارے لوگ جب علماء اہل سنت علم غیب کے موضوع پر مناظرے کرتے، ان سے بحث کرتے، نبی کو علم غیب نہیں، اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کے عالم الغیب ہونے کا کوئی سنی منکر نہیں، بحمدہ تعالی ہم اللہ ہی کو عالم الغیب والشہادہ مانتے ہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ لیکن یہ جو تم نے ڈھونگ رچایا کہ نہیں ہم تو صرف علم غیب اللہ ہی کو مانتے، تو یہ معلوم کریں، جان لیں، معلوم کریں، ہمیں معلوم ہو جائے، یہ کہاں گیا تمہارا علم غیب اللہ کے لیے ماننا؟ تو یہ ہیں وہ چوری جو انہوں نے اس طرح کے الفاظ اللہ جل مجدہ الکریم کی حوالے سے استعمال کی۔ اور اس طرح سے ابھی حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب میں 10 مثالیں ذکر کی ان کے ترجموں کی، ایسی غلطی کہ معاذ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ ترجمے میں عاشق الہی دیوبندی نے ترجمہ کیا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کا، کہ آدم نے نافرمانی کی اور اپنے رب کی پس گمراہ ہو گئے، آدم علیہ السلام کی۔ ابو البشر معصوم نبی کے بارے میں ترجمے میں یہ کہا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ ہیں ان کی باتیں۔ فَظَنَّ اللَّهَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ کے ترجمے کے اندر محمود الحسن دیوبندی، فتح محمد جالندری، ڈپٹی نذیر احمد، ان تمام لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت ایسا ترجمہ کیا کہ معاذ اللہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے۔ یہ ترجمے کیے انہوں نے۔ اس طرح سے اور بھی 10 مثالیں حضور شیخ الاسلام نے اس کی ذکر کی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا ادب الفاظ کا چناؤ امام احمد رضا فرماتے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ شان الوہیت کے لیے بھی ادب والے الفاظ، نبیوں کے لیے بھی ادب والے الفاظ، امام الانبیاء کے لیے بھی ادب والے الفاظ، صحابہ اہل بیت کے لیے بھی ادب والے الفاظ، صوفیاء صالحین کے لیے بھی ادب والے الفاظ، علماء سادات کے لیے بھی ادب والے الفاظ ملیں گے تو تعلیمات امام احمد رضا میں ملیں گے۔ اس لیے ہر سنی امام احمد رضا کی تعلیمات سے وابستہ ہے، چونکہ یہاں ہر ایک کا ادب ہی ادب بتایا جاتا ہے یہ کتابوں کے اندر۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کو ماننے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اور آپ مانیں، ایسی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو منوانے کے لیے ان کی 1000 کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ دنیا پڑھے اور مانے کہ احمد رضا کون ہے۔ اپنوں نے تو مانا ہی مانا، غیروں نے بھی سر جھکا جھکا کر کے رضا کو سلام کیا ہے، چونکہ امام احمد رضا یہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سوموار کے دن، پیر کے دن ایک خصوصی ٹاپک پر میں گفتگو کروں گا، چونکہ اس پر میں جمعہ میں بھی بات کرنا چاہتا تھا مگر اس میں وقت رہتا نہیں ہے۔ ہم نے سوموار کے دن اسپیشل عشاء بعد پروگرام رکھا ہے تاکہ وقت بھی
ہمیں میسر آ سکے اور ہم تفصیلی گفتگو پیش کر سکیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ سوموار کو ہونے والے سنی اجتماع کے اندر آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔